ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا۔ حزب فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، حزب فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خامنائی 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 رہبر۔ هيهات من الزلة، هيهات من الزلة، هيهات من الزلة، هيهات من الزلة، ذلت ہم سے ہے دور، ہم ہے اپنا منشور، ہم نوکر زہرا سب اللہ کے ہیں مشہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا الی قیام یوم الدین۔ میرے دوستان عزیز، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہماری بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور غور و تفکیر کریں گے۔ میں نے مدعا بیان کر دیا ہے، اپنے مدعے پہ یہ دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دلیل ہے یہ کتاب صحیح مسلم سے، صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ، باب لو ان لابن آدم وادیین لابتغى ثالثا۔ یہ اس کا ایڈریس ہے اور میں روایت پڑھنے لگا ہوں بغیر سند کے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی تمام اسناد صحیح ہیں، لیکن اگر صحیح نہیں بھی ہیں تو یہ اعتراض کر سکتے ہیں ہمارے اوپر۔ یہاں پہ ابو موسیٰ اشعری جب بصرے کے قراء کے یہاں جاتے ہیں اور یا ان کو بلاتے ہیں تو فدخل علیہ فدخل علیہ 300 رجل، 300 مرد داخل ہو گئے، قد قرأوا القرآن، جو قرآن پڑھتے تھے۔ فقال انتم خیار اہل البصرہ، ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ آپ اہل بصرہ کے بڑے ہیں، مخیر حضرات ہیں، وقراءہم، اور ان کے قاری ہیں، فتلو، قرآن پڑھو، تمہیں دیکھو کس طرح پڑھتے ہو، ولا یطولن علیکم الامد، تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو اور تمہارے اوپر کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرے کہ فتقسو قلوبکم، کہ تمہارے دل کٹ جائیں، کما کست قلوب من کان قبلکم، اسی طرح تمہارے دل نہ کٹ جائیں جس طرح تم سے پہلے والوں کے دل کٹ گئے۔ ابھی یہ تابعین کو بتا رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری صحابی، اور یہ بتا رہے ہیں تابعین کو۔ ابھی تابعین کے سابقین ہیں خود صحابہ، یعنی صحابہ کے جیسا کہ دل کٹ گئے تھے اس طرح تمہارے دل نہ کٹ جائیں۔ وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً، اور ہم ایک سورہ پڑھتے تھے، كُنَّا نُشَبِّهُ فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةٍ، اور ہم اس کو تشبیہ دیتے تھے، یعنی ایک جیسا سمجھتے تھے طولانی ہونے میں اور سخت جملات ہونے میں۔ ہاں، اللہ پاک کی طرف سے یہ سخت سورہ تھی،
کس کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے؟ بے برات، صورت برات کے ساتھ. فانسیتھا، پھر مجھ سے وہ بھلا دی گئی. غیر انی قد حفظت منہا، مگر یہ کہ اس سے مجھے یہ یاد رہا. کون سی چیز یاد رہی؟ آیت لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا. برحال ہمارا شاہد مطلب یہاں تک رہتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ صحابہ بھول گئے. کیوں صحابہ ہاں یہ تاکید کر رہے ہیں تابعین کو کہ تم قرآن کو پڑھتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کٹ جائیں اور زیادہ وقت گزر جائے تمہارے دل کٹ جائیں، جس طرح پہلے والوں کے دل کٹ گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ہم سورہ ہی بھول گئے پوری، مگر اس کی یہ ایک آیت یاد رہ گئی. ابھی یہ قرآن جو رہ گیا ہے اور ابھی آج بھی قرآن کے اندر وہ موجود نہیں ہے، یہ صحابہ کی غفلت کی وجہ سے، صحابہ کی کثرت قلب کی وجہ سے. اب یہاں پہ یہ بھی جواب مل جاتا ہے جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے بڑی امانت سے ہم تک دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، یہ وہ، یہ سب ڈھونگے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الی یوم الدین. اما بعد. میرے معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں بات چل رہی ہے شیعہ مناظر کے دعویٰ کے مطابق، کہ شیعہ مناظر کا یہ دعویٰ تھا کہ اہل سنت جو ہے وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے تحریف کی ہے، وہ قرآن میں کمی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کے اس دعوے کا رد خود ان کے ایک بڑے عالم سے کرتا ہوں. ان کے شیخ محمد بن حسن الطوسی کی تفسیر ہے، تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن. ٹھیک ہے جی، اس کا مقدمہ ہے، صفحہ نمبر 3 ہے اس کا. واضح عبارت موجود ہے، وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ الْمُرْتَضَىٰ وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الرِّوَایَاتِ غَيْرَ أَنَّهُ رُوِیَتْ رِوَایَاتٍ کَثِیرَةٍ مِنْ جِهَةِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ بِنُقْصَانٍ کَثِیرٍ مِنْ أَیِّ الْقُرْآنِ وَنَقْلِ شَیْءٍ مِنْهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ. کہتا ہے کہ کتب شیعہ اور سنی میں اس طرح کی روایت ہیں جو قرآن میں کمی پر دلالت کرتی ہیں، اور قرآن کے ایک بات کا یہاں وہاں ہونا، یعنی قرآن کی آیت کا جگہ بدلنا، کہ فلاں آیت فلاں میں چلی گئی، فلاں آیت فلاں سور میں چلی گئی. یہ شیعہ کہتا ہے کہ اس طرح کی بات موجود ہیں. طرق الاحاد، اور ان سب کی طریقے احاد ہیں، یہ ساری احاد روایت ہیں. التی لا توجب علما ولا عملا، جو علم اور عمل دونوں کا فائدہ نہیں دیتی. والاعراض عنہا، ٹھیک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ اعراض کیا جائے، اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے. وترک التشاغل بها لانه يمكن تاويلها، اور اس بات میں مشغول نہ ہو کیونکہ ان سب کی تعویل ممکن ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ عالم واضح کہہ رہا ہے کہ کتب اہل سنت کی اس طرح کی جو روایت ہیں وہ احاد ہیں اور علم اور عمل کا فائدہ نہیں دیتی. باقی اگلے وائس میں تو یہ جو بات ان کے شیخ صاحب نے لکھی ہے شیعوں کے، واضح کہتا ہے کہ یہ علم و عمل کا فائدہ نہیں دیتی کیونکہ یہ اخبار احاد ہیں، اور قرآن متواتر پہنچا ہے ہماری طرف. سارا طبقہ جو ہے وہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک قرآن تواتر سے پہنچا ہے. اس کے مقابلے میں اخبار احاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور ان کے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ والاولا الاعراض عنہا، اور بہتر یہ ہے کہ ان روایت سے اعراض کی چشم پوشی کی جائے اور اس میں مشغول نہ ہوا جائے کیونکہ ان سب کی تعویل ممکن ہے. یہ شیعوں کے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے کیا ہیں، اس سے تحریف ثابت ہوتی ہے. اب انہوں نے اپنے شیخ صاحب کی بات نہ مانی، اب یہ دھوکہ کھا رہے ہیں. اب دیکھیں کس طرح دھوکہ کھایا انہوں نے، آگے دیکھتے جائیں آپ. اور جو انہوں نے روایت پیش کی ہے اس کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات کیا ہے، یہ ان میں سے ہے جو منسوخ ہو چکی ہیں. میں بطور نمونہ ایک حوالہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، میں یہ حوالہ بھیج دوں گا آگے چل کے. قال السدی ما ننسخ من آیت نسخها قبضها. ٹھیک ہے، وقال ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ یعنی قبضها ورفعها، قرآن کا منسوخ ہونا، اس کا اٹھانا، اٹھ جانا بھی ہے، کہ لازمی نہیں کہ اس کا منسوخ بھی آئے. نہیں، ایک قرآن کی آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. مثل قوله الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، ایک آیت یہ ہے. دوسری وقولہ لو کان لابن آدم وادیان، یہی روایت جو انہوں نے پیش کی ہے. اس کے بارے میں ابن ابی حاتم کیا کہتے ہیں کہ یہ ان میں سے ہے جن کو کیا ہے، منسوخ ہوئی ہیں.
تو یہ منسوخ آیات میں سے ہیں اور یہ ان کو جو ہے وہ تحریف بنا کر پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کا حال ہے. باقی آگے تفصیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا. آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم عزیز سامعین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے محترم اصل بات اس وادی میں ہی نہیں ہے جس وادی میں ہم بات کا بیان کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ رد ہمارے اوپر سے کر رہے ہیں، جبکہ ہماری بحث سنی کتب کے مطابق ہے. تو اب سنی کتب کے اصولوں کے مطابق بات ہوگی، سنی مذہب اور مسلک کے مطابق بات ہوگی. سوال یہ کہ آیا خبر واحد اہل سنت کے ہاں یعنی عمل کرنا واجب ہے یا نہیں؟ پھر آیا فقہ میں واجب ہے یا نہیں؟ اس سے بڑھ کے نہیں، آیا عقائد میں بھی خبر واحد کو قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ تو جی میرے محترم، ان کا بالکل اسلام ویب پہ ان کا فتویٰ ہے جو ابن عبد البر سے نقل کر رہے ہیں. باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اجماع اہل سنت والجماعہ علی ان خبر الاحاد حجۃ فی العقائد. یہ عقائد میں ہی حجت ہے. یہ خود متن بھی دے رہا ہوں اور پھر اس کا لنک بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. رہی بات اس محترم کی بھائی تواتر سے پہنچائے تو میرے محترم تو شیعوں نے کب انکار کیا کہ تواتر سے نہیں پہنچا ہے؟ تو پھر ہمارے یہاں بھی تواتر سے پہنچا ہے. سب کے یہاں سب مسلمانوں کے یہاں تواتر سے پہنچا ہے. یہی قرآن مجموع علیہ ہے. تو پھر بحث ہی ختم ہے. بحث کس بات کی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو آیا اسی دعویٰ کے مطابق آپ کے اندر وہ چیزیں موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کہنے قرآن کا دعویٰ ہے لیکن آپ کی صحیح مسلم کی صحیح حدیث خبر واحد ہے لیکن اس پہ عمل کرنا واجب ہے. حتیٰ کہ عقائد میں وہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ کی غفلت سے ان کے دلیں کٹ گئی. اب وہ رضی اللہ میرے خیال میں نہیں رہے، ان کے دل کٹ گئے اور انہوں نے قرآن کو بھلا دیا. جی ہاں، ان کی غلطی کی وجہ سے قرآن بھول گئے. اب رہی بات ان کی کہ بھائی یہ منسوخ نسخ کی تلاوت ہے. میرے محترم عزیز، میرے خیال میں آپ قرآن کی آیت ہی بھول گئے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم کوئی آیت نازل نہیں کرتے مگر اس جیسی یا اس سے بھی اچھی، اس سے بھی بہتر آیت ہم نازل کرتے ہیں. یہ واضح جو بچے کو پتہ ہے کہ آپ کو اس آیت کا پتہ نہیں ہے. اب جو بھی قول ہوگا کہ بھائی نہیں کوئی آیت نہیں آئے گی ویسے ہی اٹھ جائے گی آیت، ویسے ہی اٹھ جانا، تو یہ آپ کا دعویٰ ہے سراسر نص قرآن کے خلاف ہے. جو چیز نص قرآن کے خلاف ہو وہ بالکل مردود ہے، بالکل بھی قابل عمل نہیں ہے. اس کا کوئی اعتبار، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب رہی بات یہ کہ چلو ہم نے مان لیا بالفرض، ہاں تنزل کر رہا ہوں، بالفرض مان لیا کہ بھائی نسخ بھی جائز ہے، نسخ تلاوت وغیرہ جائز ہے، سب کچھ بھی ہے. میں کہتا ہوں چلو نسخ تلاوت جائز بھی ہو، نسخ تلاوت کی یہاں پہ آپ بحث ہی نہ چھیڑیں، کیونکہ میں نے کوئی چھیڑا ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے یہاں پہ مدعا کے لیے جو میں نے دلیل پیش کیا ہے وہ دلیل یہ ہے کہ صحابہ کی کج دلی کی وجہ سے ان کے دلیں کٹ گئی تھی، ان کی غفلت کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے رفتار کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو اہمیت نہ دی، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ آیتیں کھو گئی ہیں. اب آیتیں اسی وجہ سے کھو گئی ہیں، نہ کہ نسخ کی وجہ سے. ایک صحابی، آپ کے ہاں ہر صحابی عادل ہوتا ہے، ایک عدول صحابی یعنی عدول میں سے ایک عادل صحابی ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دلیں کٹ گئی جس کی وجہ سے قرآن کھو گیا ہے. اب یہ آپ بتائیں اس کا کہاں تعلق ہے نسخ تلاوت سے؟ ہے کوئی تعلق؟ نہیں، بلکہ یہ سیدھی طرح صحابہ کے کردار سے تعلق ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آپ بچے نہیں ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ اصول پڑھے لکھے ہیں. آپ کو اتنا پتہ ہوگا کہ متواتر کے مقابلے میں اخبار احاد نہیں چلتی. ٹھیک ہے، ایک ہے اخبار احاد کا ایک ضمنی عقیدے میں چلنا، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا ہے متواتر کے مقابلے میں خبر واحد پیش کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ تو فرق آپ بھی سمجھتے ہوں گے ماشاءاللہ سے، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں شیعہ علماء کو بھی. تو آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ ایک ہے متواتر کے مقابلے میں اخبار احاد پیش کرنا، دوسرا ہے کہ اخبار احاد سے عقیدہ ثابت کرنا، اس کے مقابلے میں کوئی خبر واحد یا کوئی متواتر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو کہاں یہ بات اور کہاں یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں، تو یہ تو واضح بات ہے. تو اس کا جو ہے وہ آپ جو بات کر رہے ہیں حوالہ بھیجا ہے وہ کسی کام کا نہیں حوالہ، اور یہ بالکل فضول بات ہوئی آپ کی. باقی رہی بات جو میں نے حوالہ پیش کیا آپ کے شیخ طوسی کا، اس پہ آپ نے کہا ہے کہ یہاں بات کتب اہل سنت پر ہے. تو میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ آپ کا اپنے بڑوں سے اختلاف ہے. آپ کے بڑے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم اور عمل کا فائدہ نہیں دیتی اور اس میں مشغول ہونا نہیں چاہیے، لیکن آپ جو ہے وہ اس میں مشغول بھی ہیں اور مناظرے بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو صرف اس لیے میں نے حوالہ پیش کیا تھا تاکہ آپ کے دعویٰ کی حقیقت واضح ہو جائے. قارئین دیکھیں، انہوں نے اپنے وائس میں یہ کہا ہے
کہ صحابہ کے دل کٹ گئے، انہوں نے اس لیے یہ قرآن کی آیت نکال دی۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ دیکھیں، حدیث کے الفاظ دیکھیں کہ قرآن کو تلاوت کرتے رہو اور ایسا نہ ہو کہ تم طویل عرصہ قرآن نہ پڑھو پھر تمہارے دل کٹ جائیں، یعنی قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے دل کٹ جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کے دل کٹ گئے تو انہوں نے یہ قرآن کی آیت نکال دی، ایسی بات کہیں بھی نہیں ہے۔ اس میں ہے کہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے دل کٹ جائیں گے، تو کہاں کی بات آپ کہاں لگا رہے ہیں؟ تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کس طرح کی جو ہے وہ دلیل پیش کر رہے ہیں اپنے دعویٰ کے لیے، کہاں کی بات کہاں ملا رہے ہیں آپ؟ اللہ کا خوف کریں، کم سے کم آپ اگر یہ نہیں سمجھتے نا تو کم سے کم آپ کی اپنا ہی حوالہ بھیجا ہوا وہ ذرا وضاحت دیکھیں آپ کہ دل کٹ کیسے گئے ہیں، قرآن نہ پڑھنے سے یا قرآن میں تحریف کرنے دل کٹ گئے ہیں؟ یا دیکھیں، غور سے دیکھیں آپ کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں آپ۔ اور یہ صرف ابن کثیر نے بات نہیں لکھی ابن ابی حاتم سے، بلکہ یہی بات فتح الباری میں بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اسی جو ہے وہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے واضح لکھتے ہیں کہ اعلم وعلی الاول فهو مما نسخت تلاوته جزما وان کان حکمہ مستمرا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ تلاوت میں سے ہے اگرچہ اس کا حکم باقی ہے۔ تو علماء اہل سنت اس کو منسوخ تلاوت لے رہے ہیں اور آپ زبردستی اس کو کھینچ تان کے تحریف لے رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ الزام جھوٹا کیوں لگا رہے ہیں؟ اہل سنت اس کو منسوخ کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو جھوٹ زبردستی تحریف کہہ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ جھوٹ کیوں الزام لگا رہے ہیں اہل سنت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم، آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے حوالہ کسی کام کا نہیں ہے، فلاں فلاں نہیں ہے، تو میرے خیال چلو میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا۔ چلو آپ کسی عالم سے دکھائیں کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث مردود ہے، چلو یہ دکھا لیں، یہ دکھا دیں کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث مردود ہے، یعنی یہ تو پھر تضاد ہو گیا نا، اس کو مردود بھی نہیں جانتے پھر قبول بھی نہیں کرتے ہو۔ جب میں نے دکھا دیا خبر روایت قبول ہے، بات ختم۔ اب اس کے مقابلے میں آپ دکھائیں، آپ اس کے مقابلے میں دکھائیں کہ نہیں بھائی، اس کے مقابلے یہ ہے کہ بھائی یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، وہ اللہ پاک کا کلام آپ لے آئیں، یہ قرآن لے آئیں، کیونکہ یہاں پہ صریح آیت بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں کوئی بھی آیت منسوخ نہیں کرتا مگر اس سے اچھی یا اس جیسی میں آیت لے آتا ہوں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ آپ صحیح مسلم کی اس حدیث کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں؟ اگر قبول کرتے ہیں تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوتا ہے، اگر رد کرتے ہیں تو اس کا رد آپ اپنے علماء سے دکھائیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی مردود ہے، ختم۔ اور جی میرے محترم، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ، اور نہ ہی میں آج بھی اپنے علماء کی مخالفت کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اپنے عالم کے قول سے 100% متفق ہوں، 100% متفق ہوں۔ اور یاد رہے کہ میں کل سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اخبار احاد ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، عقائد میں، قرآن میں، تعریف میں، فلاں میں قابل قبول نہیں ہے، یہ تو میں کل سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کے دوست ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، میں تو کل سے یہی کہہ رہا ہوں۔ اب رہی بات یہ کہ میرے مناظر یہ میرے ساتھ کم سے کم 10 سے 12 سال میرے ساتھ مناظر کر رہے ہیں، تو یہ اس سے پہلے بھی مناظر کرتے ہیں مجھے، اور یہ اہل سنت کے بہت بڑے مناظر مانے جاتے ہیں، اور میں جب بھی مناظر کرتا ہوں تو آخر نوبت ان تک آتی ہے، یہی اسی کو لایا جاتا ہے، جب تمام مناظرین شکست کھا جاتے ہیں تو آخری نوبت ان پہ آتی ہے۔ تو اب ان کو تو کم سے کم یہ پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہے بھی صحیح ان کو، لیکن یہاں پہ یہ بات کو گھما رہے ہیں، وہ ہے الزام علی الخصم، خصم پہ الزام لگایا جاتا ہے ان کی کتب کے مطابق۔ ہم کہتے ہیں آپ کا مذہب، آپ اپنے مذہب پہ رہ کے اس حدیث کو قبول کریں گے، پھر آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ صحابہ کے دل کٹ گئے جس کی وجہ سے وہ آیات کھو گئی، جس کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ بھی ہمارے محترم یہ غلط فہمی ایجاد کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ قرآن کو چھوڑ دیا تبھی دلیں کٹ گئی، یہ کبھی نہیں کہا، میں نے کہا ہی نہیں۔ آپ پیچھے جا کے دوبارہ کلپ سنیں، میں کہتا ہوں ان کے دلیں کٹ گئی تبھی قرآن کھو گیا، تبھی قرآن کھو گیا، ہاں، کیونکہ پڑھتے جو نہیں تھے، دلیں کٹ گئی، پھر قرآن بھی چلا گیا، اور یہ صریح اعتراف کر رہے ہیں کون؟ ابو موسیٰ اشعری۔ اب میرے محترم رہی بات یہ کہ میں یہاں پہ اعتراف کر رہا ہوں، بھائی بڑی بات ہے، قسم کے سامنے ان کو دلائل پیش کرنا، کیا آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود شخص فریق وہ بھی معترف ہے؟ ہرگز نہیں، وہ اس کا متفق ہونا ضروری ہی نہیں ہوتا، کب متفق ہونا ضروری ہوتا ہے؟ تو یہ آپ ایسی عجیب و غریب باتیں نہ کریں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ میرے کلپ پھر سے سن لیں اور دیکھیں، ایسا میں نے ہرگز بھی نہیں کہا ہے، اور کچھ بھی میں نے ایسا نہیں کہا کہ بھائی کیونکہ وہ قرآن کو نکال دیا پھر وہ کیا ہے ان کے دل کٹ گئی۔ سب گواہ ہیں، سب جا کے پیچھے سنیں، میں نے کہا کہ صحابہ کے دل کٹ گئے جس کی وجہ سے قرآن کھو گیا ہے،
جی ہاں، جس کی وجہ سے تو اب صحابہ کے دل کٹے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں نا ہم نے ان سے قرآن لیا تو انہوں نے قرآن کی صحیح امانت پہنچائی نہیں ہم تک، کیونکہ ان کے دل کٹ چکے، وہ تو بھول چکے۔ اب ہم تک کیسے قرآن پہنچا؟ نہیں پہنچایا ہمیں ان کے ذریعے سے، ہاں البتہ یہ ان کے بقول کہہ رہا ہوں، ان کے ذریعے سے ہم تک قرآن نہیں پہنچا۔ اچھا رہی بات آخری، بار بار آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اتنا جھوٹ تو نہ بول رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں، اور میں جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوں، آپ چلو ٹھیک ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کس پہ؟ علماء پہ، آپ کے مذہب پہ، آپ تو معاذ اللہ خدا پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، خدا پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ چلو مجھے یہ بتائیں، کیا عالم کا قول قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے کیا آپ عالم کی باتیں بار بار لا رہے ہیں؟ عالم کا قول ہرگز بھی قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتا، بلکہ معاذ اللہ آپ کا ہے عالم علماء کا قول قرآن کی اس آیت کو منسوخ کر رہا ہے معاذ اللہ، جیسا کہ یہاں آپ کے علماء قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، یہاں آپ خود قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، جبکہ قرآن واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ میں ایک ایسی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ دیکھیں آپ نے کہا کہ اٹھائی جاتی ہے تو وہاں پہ دوسری آیت نازل نہیں ہوتی، لیکن اللہ یہاں پہ فرماتا ہے اللہ پاک کہ نسخ کروں آیت کو یا میں بھلوا دوں، ہاں نسخ کروں یا بھلوا دوں، تو اس جیسی آیت یا اس سے اچھی آیت میں لے آتا ہوں، اچھی آیت نازل کرتا ہوں۔ وہ کہاں ہیں اچھی آیتیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خود ابو موسیٰ اشعری جب اعتراف کریں کہ صحابہ کے دل کٹ گئے جس کی وجہ سے ہی وہ قرآن کو بھول گئے، یہ بار بار میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے معزز سامعین، آپ نے دیکھا انہوں نے بہت بڑی باتیں کی کہ علماء کے قول سے یہ قرآن کی آیت نسخ کر رہے ہیں، حالانکہ علماء کے قول سے ہم صرف منسوخ بتا رہے ہوتے ہیں کہ علماء نے اس کو منسوخ بتایا ہے، منسوخ کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ منسوخ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ لیکن چلیں میں اسی صحابی سے ہی پیش کرتا ہوں، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، بخاری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ان ابی بن کعب، یہی ابی بن کعب صحابی کی روایت نقل کی ہے انہوں نے، اسی سے روایت ہے صحابی سے، قال کنا نرا ھذا من القرآن حتی نزلت الہاکم التکاثر، یعنی لو کان علی ابن آدم، یہ جو آیت انہوں نے پیش کی ہے نا مسلم سے، اس آیت کے بارے میں یہی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت لو کان علی ابن آدم، یہ قرآن کی آیت تھی، ہم اس کو پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات واضح ہوئی، یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ منسوخ پیش کرو، منسوخ پیش کرو، تو میں نے منسوخ پیش کر دیا، اسی صحابی سے پیش کر دیا میں نے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا اعتراض ختم ہوا، کوئی اعتراض نہیں بچا آپ کا، الحمدللہ اسی صحابی سے میں نے پیش کر دیا کہ یہ آیت قرآن تھی، لیکن الہاکم التکاثر نازل ہونے کے بعد کیا ہو گئی؟ یہ منسوخ ہو گئی، تو یہ واضح بات ہے۔ اور رہی دل کٹ جانے والی بات، تو میں نے اس کی وضاحت اوپر کر دی تھی کہ دل کٹ گئے کیوں لوگوں کے، صحابہ کی بات نہیں کر رہے، یہ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ تو جامعین قرآن ہے، قرآن انہوں نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو قرآن ہمیں ہماری طرف لانے والے ہیں، وہ کیسے ان کی دلیں کٹ جائیں گی؟ تو یہ تو عام لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، عام لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو دلیں کٹ گئی ان کی، ٹھیک ہے؟ تو دلیں کٹنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن نہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دلیں کٹ گئی، تو دل کٹنے سے یہ مطلب لے رہے ہیں کہ دلیں کٹ گئی تو گویا قرآن تحریف کر دیا، انہوں نے ان کی دلیں کٹ گئی تو گویا انہوں نے قرآن میں تحریف نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا کہ یہ منسوخ تلاوت ہے، خود یہی صحابی ابی بن کعب کہہ رہے ہیں، جس سے میں نے عبارت پیش کی ہے تفسیر ابن کثیر کی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بخاری سے نقل کر رہے ہیں، تو بات واضح ہو چکی ہے الحمدللہ۔ انہوں نے جو روایت پیش کی ہے، ایک تو انہوں نے اپنا مطلب گھڑا ہے، کوئی واضح انہوں نے کسی صحابی سے بات پیش نہیں کی کہ یہ تحریف قرآن کی روایت ہے، یا کسی اہل سنت عالم سے انہوں نے پیش نہیں کیا کہ یہ تحریف قرآن کی روایت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے برعکس ہم خود شیعہ علماء سے پیش کریں گے کہ تحریف قرآن کی روایت متواتر ہیں، اور تحریف قرآن جو ہے وہ ثابت ہے، ان روایات سے تحریف قرآن ہی ثابت ہوتی ہے، یہ ہم شیعہ علماء سے دکھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ تو اپنی طرف سے مطلب لیتے ہیں نا، یہ تو ہیں مخالف، ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ اپنا غلط مطلب ہی لیں گے، جس طرح مستشرقین اور یہود و نصارہ لیتے ہیں مطلب، تو یہی مطلب لیں گے، لیکن ہم انہی کے علماء کا مطلب پیش کریں گے جب ہمارا موضوع آئے گا انشاءاللہ۔ کتابیں ان کی، روایتیں ان کی، مطلب ان کا، عقیدہ ان کا، ہر چیز ان کا ہوگا، لیکن یہ یہاں اپنا مطلب لے کر خیانت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، بس آگے وہ اپنی اس بات پہ جو میں ان کو سمجھانا چاہتا تھا، یعنی وہ چلو علماء منسوخ کرتے نہیں ہیں بلکہ بتاتے ہیں، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے،
منسوخ کرتے نہیں، بتا دے۔ سوال یہ ہے کہ پھر ناسخہ کون سی ہے جس کی بنیاد علماء یہ بتا رہے ہیں، وہ ناسخہ کون سی ہے، یہ ہمارا سوال۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک حوالہ لے کر آئے ہیں جس کی میں بعد والی کلپ میں وضاحت کر رہا ہوں۔ اور جو انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے، آئیے وہ حوالہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابی بن کہتے ہیں کننا نرا ھذا من القرآن، ہم سمجھتے تھے قرآن سے، ہم سمجھتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل الہاکم التکاثر، یعنی جو نازل ہونے والی تھی وہ آیت تھی، جو قرآن تھا وہ الہاکم التکاثر تھا کہ لو کان لابن آدم، یہ تو اصل میں آیت ہی نہیں تھی، یہ اصل میں آیت ہی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو آیت سمجھتے تھے، ہم قرآن سمجھتے تھے۔ کننا نرا، کوئی بھی اہل علم ہوگا یہاں پہ، یہ افعال قلوب میں سے، افعال قلوب سے یعنی سمجھنا، یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن میں سے ہے، یا جب یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ الہاکم التکاثر، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب یہ اس سے کہیں سے بھی، کیسے بھی، کسی طرح بھی یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ بھائی یہ اس کی ناسخہ ہے۔ اور پھر یہ انشاءاللہ کبھی موقع پہ بتائیں، کیونکہ ہماری ناسخ و منسوخ ہماری بحث ہی نہیں ہے۔ تو اول بات یہ ہے کہ منسوخ احکام والی آیات ہوتی ہیں، دیگر آیات منسوخ ہی نہیں ہوتی، وہ تو اپنی جگہ پہ انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن یہ بالکل بھی مربوطی نہیں ہے اس بات سے کہ بھئی یہ اس کی ناسخہ ہے، اول بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس کو ناسخہ سمجھے تو یہ الٹا یہ ہوا کہ یہ اس کو قرآن سمجھتے تھے جبکہ یہ قرآن نہیں تھا۔ اور ہمارے محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھئی عام لوگ تھے، عام لوگ یہ ان کے دل کٹ گئے تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے تبھی ان کے دل کٹ گئے تھے۔ میرے محترم، عجیب بات ہے، عجیب و غریب۔ یہ ابو موسیٰ اشعری ہیں، صحابی تابعین کو بتا رہے ہیں۔ تابعین سے ماقبل کون ہیں؟ تابعین سے پہلے والے کون ہیں؟ صحابی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ عام بندے تھے، کوئی خاص تھوڑی تھے، جی ہاں بالکل وہ عام ہی تھے، خاص تھوڑی تھے۔ خاص تو فقط اہل بیت ہوتے تھے، صحابہ کوئی خاص تھوڑی تھے، وہ عوام الناس تھے، بالکل نبی پاک کے سامنے وہ ایک عوام الناس تھے، جو کبھی سمجھتے تھے کبھی نہیں سمجھتے تھے، کبھی صحیح نقل کر پاتے تھے کبھی نہیں کر پاتے تھے۔ جو ذمہ وار تھے، جو ذمہ داری سے نقل کرتے تھے، پہنچاتے تھے، وہ فقط اہل بیت علیہ السلام تھے۔ تبھی نبی پاک نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و ترتیب۔ بہرحال میں یہاں پہ جانا نہیں چاہتا۔ اور پھر ہمارے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں، وہ عام لوگوں سے بھول گئی تھی، صحابہ سے نہیں۔ تو میرے محترم اس کو چھوڑیں، خود ابو موسیٰ اشعری خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بھول گیا تھا، مگر یہ آیت فقط مجھے یاد ہے، فقط یہ آیت مجھے یاد ہے۔ ابھی کیا بھول گیا تھا کہ اتنی بڑا سورہ تھا جو سورہ توبہ جتنا تھا، وہ سورہ ہم بھول گئے۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ یہ پورا سورہ ہے اور اس کے لیے ناسخ لے آئے ہیں الہاکم التکاثر۔ یہ ہے نا بہت عجیب و غریب بات، ایک چھوٹی سی آیت الہاکم التکاثر، اب یہ پورا سورہ توبہ جتنے سورہ کو کیا کر رہا ہے؟ ناسخ کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب و ہنسنے والی بات ہے۔ اب اس کو علمی بات کہیں یا غیر علمی بات کہیں، یہ ممبران انشاءاللہ خود فیصلہ کریں گے، یہ کبھی بھی ناسخہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ پورا سورہ تھا، پورے سورہ کا ناسخہ آپ لے آئیں، پورے سورہ کا آپ ناسخہ لے آئیں۔ جی ہاں محترم۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں، میں اپنا مطلب لیتا ہوں، بھائی صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ بھائی صحابہ قرآن کو بھول گئے، تابعین سے پہلے والے صاحب قرآن کو بھول گئے اور سب کچھ بھول گئے، فقط ایک آیت یاد رہی، وہ سورہ بھی پورے سورہ توبہ جتنا تھا، اور یہ بھول بھی اس لیے گئے کیونکہ ان کے دل کٹ گئے تھے۔ اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا مطلب رہا ہوں، یعنی الزام پھر بھی میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ سامعین آپ توجہ دیجئے، یعنی یہاں پہ بھی الزام میرے اوپر دے رہے ہیں، پہلے بھی الزام مجھے دے چکے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کہا کہ کیوں کہ انہوں نے قرآن کو تبدیل کیا، لیا دلیں کٹ گئی، جبکہ ایسا میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اب یہ دوبارہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بہت کچھ چیزوں سے ثابت کروں گا یہ وہ، تو میرے محترم ہم بھی بہت کچھ ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ ہزاروں مثالوں میں سے فقط ایک مثال تھی جو میں نے آپ کو دی، اسی سے ہی آپ کیا ہیں منتشر ہو چکے ہیں، اسی سے ہی آپ مشوش ہو چکے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ناسخ کیسے کروں، منسوخ کیسے کروں، جواب کیسے دوں، ناسخ کو لانا ہے نہیں لانا ہے، دلیل کہاں سے لینا ہے، شیعہ کتب سے لینا ہے یا سنی کتب سے لینا ہے، یہ آپ مشوش ہو چکے ہیں، منتشر ہو چکے ہیں، آپ ایک جگہ ٹک ہی نہیں پا رہے۔ الحمدللہ یہ ایک مثال تھی فقط، ورنہ ہم بھی الحمدللہ صاحب خزانہ ہیں، بالکل ہمارے پاس خزانہ ہے، اور ہمارے پاس آپ کے معارفین کی لسٹ ہے، آپ کے قائلین کی لسٹ ہے، آپ کے خاطئین کی لسٹ ہے جنہوں نے قرآن میں خطائیں کی، اور حتیٰ کہ مصحف عثمان کے تدوین ہونے کے بعد میں جو تبدیلیاں آئیں اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ گھبرائیے آپ بھی نہیں، انشاءاللہ ہم بہت کچھ پیش کر سکتے ہیں، اور سامعین بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ جو کچھ کہہ گئے بس کہہ گئے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ انبار ہیں، دلائل کا انبار۔ لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ بالکل بسیط چھوٹی سی مثال دے کے
ان کو کانے کر دینا ہے کہ بات یہاں پہ فنش ہے اور ختم ہے، آگے آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ میرے خیال میں بحث تمام ہو چکی ہے، اب ممبران ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کے دلائل مضبوط تھے کس کے نہیں، آیا جو ہم نے مدعا پیش کیا تھا وہ ابھی بھی پابرجا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ ابھی بھی پابرجا ہے، نہ تو یہ ناسخہ پورے سورہ کا نہ تو یہ ناسخہ لا سکیں، نہ تو صحیح مسلم کی حدیث کو غلط ثابت کر سکیں، نہ ہی علماء کا قول پیش کر سکیں کہ بھائی یہ حدیث مردود ہے، کیونکہ وہ پیش کہہ رہے تھے نا کہ خبر متواتر کے مقابلے میں دوسری خبر کے مقابلے میں فلاں فلاں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ عام لوگوں کی تعریف نہیں تھی، یعنی عام لوگوں کا بھول جانا نہیں تھا بلکہ صحابہ کا بھول جانا تھا، خود ابو موسیٰ اشعری بھول چکے تھے، اور یہ ایک آیا نہیں بلکہ پورا سورہ بھول چکے تھے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر قرآن کے اندر موجود نہیں ہے بقول اہل سنت کے۔ انشاءاللہ ہمارے سامعین بہت کچھ سمجھ چکے ہوں گے، اگر نہیں سمجھیں تو پھر دوبارہ آپ کلپیں سنیں، انشاءاللہ نتیجہ آپ کو مل جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ میرے خیال میں مناظرہ تمام ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی وائس سے سنتے وقت لگ گیا، اس لیے مجھے وائس ریکارڈ کرنے میں دیر ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ یہ مجھے پیش کریں کہ یہ آیت منسوخہ ہے یا نہیں ہے، تو میں نے دلیل پیش کی اسی صحابی سے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں آپ نے پھر تعویلات شروع کر دی۔ آپ نے ایک تعویل تو یہ کہ کنّا نرا، یعنی ان کا خیال تھا یہ قرآن ہے، حالانکہ یہ قرآن تھا نہیں۔ ایک طرف آپ نے روایت پیش کی ہے کہ وہ قرآن کہہ رہے ہیں، اس کو اسی صورت کو جو آپ جس کو آپ تحریف شامل کر رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں، اور یہاں آپ یہ مطلب لے رہے ہیں کہ وہ قرآن نہیں سمجھتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کون سی بات کو ہم لیں؟ قرآن والی بات کو لیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس کو قرآن سمجھتے تھے جو آپ نے روایت پیش کی ہے، اس کو لیں، یا اس سے آپ کے مطلب کو لیں، اس بخاری والی روایت کی مطلب کو لیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں قرآن کنّا نرا سے قرآن سمجھتے نہیں تھے، قرآن تھا نہیں، یہ سمجھتے تھے۔ یعنی ایک طرف آپ قرآن کی ابی بن کعب سے ہی، ایک بندے سے ہی آپ قرآن کی بات بھی کر رہے ہیں اور اسی کو قرآن کی نفی بھی کر رہے ہیں آپ۔ تو جناب آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرف آپ کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف اسی آیت کو قرآن ہونے کا انکار کر رہے ہیں، پھر تو تعریف نہ ہوئی نا۔ جب قرآن جو آیت آپ نے پیش کی ہے وہ قرآن نہ ہوئی تو پھر تعریف قرآن کیسے ہوا ہیں؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہیں سمجھتے تھے ہیں، حالانکہ بخاری کی اسی روایت کے اوپر جو روایت ہے وہاں انہی الفاظ کا ذکر ہے۔ واضح بات موجود ہے کہ قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، یہ پوری آیت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس کی نیچے روایت نقل کرتے ہیں امام بخاری، ان ثابت ان ابی، یہ اسی ابی صحابی سے ہے، قال كنا نرى هذا من القرآن، یہ هذا من القرآن، یہ هذا کو اب کیا بولیں گے؟ یہ هذا کی آیت کس آیت کی طرف اشارہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر آگے حتی نزلت الہاکم التکاثر، جہاں اس کے بعد یہ نازل ہوئی الہاکم التکاثر۔ میں آپ کو وہ اسکین بھیجتا ہوں تاکہ آپ خود دیکھ لیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ قرآن تھا کہ نہیں تھا۔ لیں جناب آپ خود روایت پڑھیں، یہی جس کو آپ تحریف والی آیت بنا کے پیش کر رہے ہیں، لو ان لابن آدم، یہی اوپر سے بات چل رہی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیان من ذهب۔ پھر اسی آیت کے بارے میں نیچے روایت ہے، ان ابی قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت الہاکم التکاثر۔ واضح ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسے قرآن میں سمجھتے تھے یہاں تک کہ آیت الہاکم التکاثر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ قرآن تھا ہی نہیں، تو آپ کا تحریف والا اعتراض ختم ہوا۔ اگر آپ اس کو قرآن کہتے ہیں پھر تو یہ کہیں کہ الہاکم التکاثر اس کی جو ہے ناسخ ہے، بات واضح ہے، اور کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس۔ باقی جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ اس پر بات کرنا فضول ہے میرے لیے، میں ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ کے اعتراض کا جواب ہو چکا ہے، اور وہ بھی صحابی سے ہو چکا ہے، وہی صحابی جس کو آپ نے پیش کیا تھا اس سے میں نے اس کی وضاحت پیش کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے فریق مخالف مکمل بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگے ہیں، اور ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں جو خود وہی بھی ہمارے نفع میں ہیں، ہمارے فائدے میں ہیں۔ سب سے پہلے کہ میں نے کبھی بھی مطالبہ آیت کے ناسخہ کا کیا ہی نہیں ہے۔ آپ پیچھے مکمل کلپیں سنیں، میں نے آیت کے ناسخہ کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ میں نے حدیث میں جو پیش کیا ہے اس کے ناسخہ کا مطالبہ کیا، وہ بھی فرض دوم کی بنیاد پہ، وہ بھی فرض دوم تنزل کی بنیاد پہ۔
یعنی پورے سورہ کا جو سورہ توبہ کے برابر تھا، یہ آخر تک پیش نہیں کر پائے اور نہ ہی انشاءاللہ کر پائیں گے، ہمارا مکمل مطالعہ ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ میں تضاد کر رہا ہوں، یہ میرے اوپر تضاد کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ خود ان کی کتب میں تضاد ہے۔ ایک کہہ رہی کہ بھائی یہ قرآن ہے، جو قرآن تھا ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے قرآن تھا نازل ہوا، ابھی دوسرے کہہ رہے نہیں قرآن سمجھتے تھے، قرآن تھا نہیں، قرآن ہم سمجھتے تھے۔ تو یہ ان کے یہاں تناقض اور تضاد ان کے یہاں ہوا، ہمارے ہاں نہیں ہوا یہ۔ لیکن انہوں نے جو ناسخہ پیش کرنی ہے وہ صحابہ کے گمانی قرآن کا ناسخہ پیش نہیں کرنا ہے، یقینی قرآن تو پیش کرے پہلے۔ جہاں پہ ناسخہ پیش کریں وہاں پہ یقین تو دکھائے پہلے، یقینی وہاں پہ نہیں ہے تو پھر ناسخہ کس بات کا؟ ناسخہ اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے یقین ہو کہ یہ قرآن ہے، پھر اس کے لیے ناسخہ آ جائے۔ اچھا، پھر یہ تفہیم القرآن سے جو حوالہ پیش کریں یہ بھی صد ہمارے مفاد میں ہیں، اور اسی میں بھی وہی نرا کا لفظ موجود ہے۔ اب یہ فرمایا کہ بھائی حاذہ کیا ہے، حاذہ کیا ہے؟ میرے محترم، یہ آپ کس عربی میں پڑھیں کہ حاذہ یقین پہ دلالت کرتا ہے؟ حاذہ کو یقین کے لیے ہے کیا؟ حاذہ تو اشارہ کر رہا ہے، اور یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہم اس کو قرآن سمجھتے تھے۔ کس کو؟ لوکان لابن آدم کو۔ اب اس کو ہم قرآن سمجھتے تھے، لیکن الحاکم التکاثر آیت آئی، ہمارا بیڑا ہی گرک کر دیا، یعنی ہمارے فکر کا جو ہم قرآن سمجھتے تھے، ہماری فکر کو ہی اڑا دیا۔ قرآن نے یہ بتا دیا، اللہ کی وحی نے یہ بتا دیا کہ بھئی یہ قرآن نہیں ہے، قرآن تو یہ الحاکم التکاثر ہے۔ اچھا، اس کے بعد تفہیم القرآن میں صاف دیکھیں کہ نبی پاک نے بھی فقط یہ کہا ہے کہ یہ اگر انسان کے لیے 2 وادیاں ہوتی تو بھی اس کا پیٹ نہ بھرتا۔ اب نبی نے کب فرمایا یہ قرآن ہے، کب فرمایا کہ بھئی آیت واضح؟ بہرحال پھر لیکن یہ صحابہ کی بات تھی، وہ قرآن اس کو سمجھنے لگے، جبکہ نبی پاک نے نہیں فرمایا۔ اسی جو ہمارے فریق نے اسکین پیش کیا ہے اسی کے مطابق وہ قرآن ہے ہی نہیں، نبی پاک نے کہا ہی نہیں کہ قرآن ہے۔ بہرحال اور فائنل نقطہ یہ کہ میرے محترم آپ جو ہیں وہ جانبی بات پہ زور دے رہے ہیں، عوارضی بات پہ زور دے رہے ہیں۔ تو اول یہ کہ یہ روایت کی صریح ہے کہ کج دلی کی وجہ سے قرآن کھو گیا، اور وہ بھی ایک نہیں، پورا سورہ۔ آپ کو پورے سورے کی ناسخہ لانی ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ناسخہ کی کیا ضرورت ہے، ناسخہ یہاں پہ نوبت ہی نہیں آتی۔ ناسخہ کی تب نوبت آتی جب میں کہتا کہ بھئی یہ قرآن کی آیاتیں تھی، یہ قرآن کا سورہ تھا، اب کہاں ہے؟ اس طرح مطالبہ کرتا تو ٹھیک تھا، آپ کے دلائل صحیح ہوتے، پھر بھی اگر ناسخہ پیش کر پاتے تو وہ بھی پورے سورہ کا۔ لیکن یہاں پہ کج دلی کی وجہ سے قرآن کھو گئے ہیں، ابو موسیٰ اشعری اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، تو اب یہ کہاں ناسخہ کہاں منسوخہ؟ اس کا تو ربط ہی یہاں پہ نہیں ہے۔ جب ربط ہی نہیں ہے تو اس کو پیش کرنا بالکل فضول ہے۔ میرے خیال میں اب تو بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، ہمارا مدعا اب پا برجا ہے۔ میرے سامعین محترم، آپ نے توجہ سے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا، مکمل طرح پڑھا کہ سب سے پہلے میرے محترم عزیزو، سب سے پہلے جب میں نے دلیل پیش کیا وہ کج دلی یعنی دل کے کج جانے کے بنیاد پہ قرآن کا کھو دینا میں نے پیش کیا، لیکن یہ ناسخہ میں چلے گئے، اور پھر وہ ایک آیا نہیں بلکہ پورا سورہ کا ناسخہ نہیں لا پائے۔ پھر ایک آیا کا جو ناسخہ لائے وہ بھی ایسی چیز کا جس کو صحابہ محض قرآن سمجھتے تھے۔ اب یہ تضاد کی بات کریں تو تضاد ان کی کتب میں، ہماری کتب میں تھوڑی، میرے نظریے میں تھوڑی ہے کوئی تضاد۔ ابھی میں تو الزام خصم کر رہا ہوں، یعنی خصم پہ الزام لگا رہا ہوں، تو فریق میں تضاد یہ نہیں ہے، یہ تضاد اصل میں مخالف میں ہے، خصم میں ہے۔ ایسا اب اس کے بعد انہوں نے جو پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کج دلی سے قرآن نہیں کھویا۔ اسی حدیث کے اندر جواب دینا ہے ان کو، کیونکہ یہ صریح کہہ رہی کج دلی کی وجہ سے ہی قرآن کھویا ہے۔ جب کج دلی کی وجہ سے قرآن کھویا ہے اور وہ کج دلی کرنے والے بھی صحابہ تھے، تو یہاں پہ بہت کچھ ثابت ہوتا ہے، لیکن کم سے کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اہل سنت کے مطابق قرآن کھو چکا ہے، قرآن کھو چکا ہے، اور ایک عادل صحابی جو کبھی نبی پاک پہ اور قرآن پہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ صحابی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن کھو چکا ہے دل کے کٹ جانے کی وجہ سے، حتیٰ کہ میں بھی بھول چکا، لیکن مجھے فقط یہ ایک آیا یاد ہے، اس کو ناسخ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورا سورہ تو پیش کریں پہلے، وہ سورہ پتہ نہیں ہے بھی کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ،
علی علی مولا علی علی مولا. حزب فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی. حزب فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. خامنائی 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 رہبر. حیات من الذلہ حیات من الذلہ حیات من الذلہ حیات من الذلہ. ذلت ہم سے ہے دور ہم ہے اپنا منشور.